جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا کرے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ نماز عصر کے بعد اگر یہ تسبیح پڑھی جائے تو آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ: تمام نمازیں خصوصی بیج والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے دعوی اصلی یعنی ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو اور تو نہایت آسان ہو، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑی، گویا اس کے اہل و عیال سے مال چھین جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت کی آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیزیں بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے، فکر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی 255 آیت جو ارجوء حدیث بڑی فضیلت و عصمت والی ہے، اس میں توحید ذات و عصمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی عصمت و رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی و برتری کا سبب اس میں بیان کرتا باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی، بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔
آیات قرآنیہ میں یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کرے اور اس آیت کے فیض و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اسی لیے اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عصمت، اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کے ساتھ عمل کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اب عمل کیا ہے؟ نماز عصر پڑھنے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار چاہتا ہے، کوئی بہترین نوکری چاہتا ہے، یا اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے۔ پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار رک چکا ہے۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جلدی شادی کے اسباب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر مانگنا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ آیت الکرسی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض
ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے کمالات، اس کے فیض و برکات کے بارے میں توجہ کیجیے گا، جس کا ترجمہ ہے اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر گرا نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ایک چوتھائی قرآن۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہے۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس سے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں۔ آیت الکرسی کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے ہوئے استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی، وہ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، اب صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے ملتا جائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور و رحیم ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ جب آپ عصر کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد یہ آسان سا وظیفہ کر لیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت و وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اس عمل کی شرط ہے کہ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کریں، کم از کم 3 افراد کو شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔